بڑے مشکل ہے بعض الفاظ. دارالعلوم دیوبند جب 7 سالہ میں ہم حاضر ہوئے تھے تو وہاں خاص قسم کے مہمان وہ تھے جنہوں نے دیوبند سے پڑھا تھا اور ان کو خاص کمرے ملے تھے. ہمارے استاد مولانا عبدالحنان صاحب بھی 1933 میں فاضل تھے، بڑے فضلاء میں سے تھے. ان کو ایک کمرہ ملا تھا، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. ایک کمرے میں دیکھا کہ چودھری صاحب ہے ایک، اور بڑا وہ لمبا چوڑا وہ چیلم جو ہوتا ہے نا ادھر سے ادھر تک پائپ لگا ہوا تھا. 3 4 5 خادم تھے اور وہ کھڑ 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 تھوڑی تھوڑی دیر میں کھڑ 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 کھڑ. میں نے کہا یہ چرسی بنگی یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا میں نے کیوں کہ شانور شاہ کے اولین شاگردوں میں سے. میں گیا چودھری صاحب کے پاس، میں شاہ صاحب کا شاگرد ہے، ضرور علم کا خزانہ ہے. میں نے خدمت میں عرض کی، میں نے کہا حضرت سے کہاں پڑھا ہے؟ کہا امام الاثر محدث کبیر آیت من آیات اللہ، ہمارے استاد محترم مولانا محمد انور شاہ صاحب سے. میں نے کہا تو یہ حلیہ کیسا؟ ہاں جی یہ بھی شاہ صاحب کی مہربانی ہے. کیوں؟ کہا جب میں نے پڑھ لیا نا تو مجھے بلایا، چودھری جی ادھر آؤ، تو کوئی مولوی وولوی نہیں، چل تو اپنی چودراہٹ کر. کوئی مولوی وولوی نہیں ہے تو مولویوں کو بدنام نہ کرنا. بس یہ بن گیا. شاہ صاحب نے کہا ہے کہ تو مولوی نہیں ہے تو نہیں ہے مولوی، بات ختم ہو. اللہ، مجھے رونا آیا کہ اپنے استاذ پر کتنا ناز ہے. اور دیوبند نے ان کو خاص مہمان بنایا. حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے سند یافتہ ہے. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، بھئی تعجب کیوں کرتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہے مگر درجات تو ہے. ابو بکر اعلمنا، سب سے بڑے عالم اس امت کے، عمر، عثمان، علی، بدریین، یہ جتنے بھی حضرات ہیں عشرہ مبشرہ، درجاتم بعضهم فوق بعض، فرق تو ہوتا ہے درجات میں. یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کے سب ایک جیسے ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کہتے ہیں کہ حضرت مولانا وزیر گل صاحب رحمت اللہ علیہ اسیر مالٹا، شیخ الہند کے باغ کے گل سربد، انہوں نے کسی موقع پہ اپنی بیوی کو ڈانٹا اور کہا کہ تو سیدھی نہیں ہوتی ہے. دیکھو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو، کہ ان کے تو جن اور انس تابع ہیں، جنات بھی حضرت مدنی کے تابع ہے، تو ایک عورت ہے جو تابع نہیں ہو رہی، سیدھی نہیں ہو رہی. اس عورت نے جواب میں کہا کہ مولانا مدنی کے جن تابع ہوں گے، بیوی ان کی بھی پوری تابع نہیں ہے. تو مولانا زرگل اور وہ تو ہم سبق ہے نا، وہ اپنے گھر سے نکل کے ہنستے ہوئے آ رہے تھے حضرت مدنی کی طرف اور کہا کہ آج تو عجیب بات سنی ہے. تو حضرت مدنی نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہا بڑی عجیب بات ہے. مولانا حسین احمد صاحب نے فرمایا کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم بھی ہنسے نا، خوش ہو جائیں. تو واقعہ سنا ہے کہ اس طرح میں نے گھر والی کو تنبیہ کی اور میں نے کہا کہ حضرت مدنی کے تو جن بھی تابعداری کرتے ہیں اور آپ سیدھی نہیں ہوتے. تو اس نے کہا جن کرتے ہوں گے، بیوی ان کی بھی پوری تابعدار نہیں ہے. تو حضرت مدنی ہنس پڑے اور فرمایا کہ اس بات میں کچھ نہ کچھ ہے، کچھ گنجائش و حقیقت ہے اس میں. ایک بزرگ میرے ساتھ جیل میں تھے کہ ایک زمانے میں، تو پتہ نہیں گھر والوں سے ناراضگی تھی یا کیا بات تھی، گھر سے کپڑے منگوائے تو ساری شلواریں آ گئی، 10 شلواریں آ گئی، قمیص ایک بھی نہیں ہے. تو ایک شلوار اٹھائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ الا. وہی دیکھو یہ میری مرید بھی ہے، پھر بھی میرے ساتھ ایسا کرتی ہے. میں نے کہا بیوی کسی کی مرید نہیں ہوتی، وہ بیوی رہتی ہے. میں نے عاشق و معشوق رمز است، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. اس لیے ترمذی شریف کتاب الطلاق میں ہے کہ جو عورت خاون کو تنگ کرتی ہے اور ان سے جدائی چاہتی ہے، ہن المنافقات، یہ پرلے درجے کی منافق عورت ہے. عورت میں جب علم ہو تو مرد سے برتر ہے. حضرت بنوری نے معارف سنن میں لکھا ہے، چنانچہ ابو داؤد میں ہے، نعم النساء نساء الانصار، بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں، یتفقہن فی الدین، دینی مسائل اور فقہ معلوم کرتی رہتی ہے. یا سبحان اللہ، نعم النساء
نساء الانصار. اللہ. اور بدچلن عورت وہ خاون کے لیے عذاب بنی رہتی ہے. زن بدر سرائے مردنے کو اندری عالم است دوزخ او. ناکارہ عورت شریف آدمی کے گھر میں اس جہان کے اندر دوزخ ہے. زن نہار اسقرین بد زن نہار وقنا ربنا عذاب النار. خدا ناکارہ عورتوں سے بچا جیسے آگے چل کر آپ دوزخ کی آگ سے بچانے والے. وہ ادھر خاون کو جلا لیتی. اللہ. اس لیے صرف لکھنا پڑھنا کمال نہیں ہے، اس پر عمل کرنا کمال ہے. ایک عورت جو درس میں آتی ہے، قرآن سنتی ہے، احادیث اور فقہ جانتی مانتی ہے، اس میں اور اس عورت میں جس کو دین کی ہوا نہیں لگی، زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے. یہ بھی ان کے رنگ میں رنگی جاتی ہے اور ان جیسی باتیں کرتی ہے، دنیا کی اور فیشن کی اور زیب و زینت کی اور خرافات و لیانیات. اس پر کیا اثر ہے دین کا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. قابل عورت، شریف اور عفیف عورت سب کچھ برداشت کرتی ہے. مناسب موقع پر دیکھتی ہے، انتظار کرتی ہے. جب خاوند تسلی سے ہو، خوشباش ہو، تو بتا دیتی ہے کہ گھر میں یہ پریشانی ہے، اس چیز کی کمی ہے اور یہ چیزیں لانا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ گھر کا بڑا ہے، ذمہ داری ہے. اور ناکارہ عورت خاوند ابھی گھر پہنچا نہیں، یہ کہے کہ نہ مرچ ہے، نہ نمک ہے، نہ گھی ہے، نہ سالن ہے، نہ کچھ پکایا ہے، نہ آپ نے کچھ بھیجا ہے، میں کیا کروں؟ یہ وہ جو سادی کہتے ہیں کہ جہنم کا ایک شعلہ ہے جو دنیا کے اندر ایک شریف پر مسلط ہوئی ہے. یہ بدچلن عورت، بدچلن عورت خاوند کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے. اب وہ غریب باہر سے تھکا تھکائے چور چور آیا ہے، نہ وہ چارپائی کو پہنچائے، نہ وہ پلنگ پہ بیٹھ سکا ہے، اور یہ جہنم کی جھونک کی راستے میں مقابلے پہ اتر آئی. اور آگے اگر وہ کوئی اور بات کر لے تو یہ تو کبڈی کے لیے کوچی تو کبڈی دا تیار کھڑی ہے بالکل. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں عورتیں ہوں گی پاکیزہ. قرآن نے کیا کمال کا لفظ بول دیا، جس کی تشریح کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے، لیکن پھر بھی اس لفظ کا حق ادا نہیں ہوگا. ایسی مقدس اور عفیفہ پاک دامن باخلق و باخلق خاتون اللہ تعالیٰ جنت میں نصیب فرمائے گا. رزقنا اللہ وإیاکم. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.